أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا في الخليقة ري من يشكو الظما أنا في الخليقة ري من يشكو الظما. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. حاضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج تنظیم فیضان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے احکام شریعت کی غالباً چوتھی نشست ہے، جس میں ہمارا ٹاپک ہے مستحبات کا حکم اور ہمارے مسلم معاشرے کا عدم توازن. پچھلی نشست میں ہم نے بتایا تھا کہ احکام شریعت کے کتنے اقسام ہیں اور اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. اس نشست میں انشاءاللہ عز و جل اسی احکام میں سے ایک حکم ہم نے مستحب کا لیا ہے اور پھر ہمارے مسلم معاشرے کا اس تناظر میں کیا نظریہ ہے اس کو پیش کرنے کی ارادہ بنایا ہے. مستحب یا مندوب کا لفظی معنی پسندیدہ عمل کے ہیں. کوئی ایسا عمل جو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اس کو مستحب کی فہرست میں رکھتے ہیں، مندوب کی فہرست میں رکھتے ہیں. جیسے گھر کے اندر قرآن خوانی کرانا، میلاد کی محفلیں منعقد کرنا، فاتحہ کی محفلیں منعقد کرنا، وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، مسجد میں آنے جانے کے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ جب مسجد میں ہم جا رہے ہیں تو کون سا پیر پہلے رکھنا ہے اور کون سا پیر نکلنے کے وقت پہلے رکھنا ہے. نماز کے اندر جو فرض نماز پڑھی جاتی ہے، خاص کر اہل سنت و جماعت کے مساجدوں میں، اس کے بعد 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسے بجا لانا، یہ سب مستحبات کے فہرست میں ہے. اب اس کے کرنے کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اسے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی سزا نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی نکیر نہیں ہے.
یہ جو میں نے آج ٹاپک رکھا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہمارے معاشرے میں دو طبقہ ہے. ایک وہ طبقہ جو مستحبات کے عمل میں اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو اسے لوگ برا گمان کرتے ہیں، نکیر کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے کبھی کبھی تو دیکھا گیا ہے کہ رسوا کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بات کا بتنگڑ بنا کر کے اس کو معاشرے کی محبت کی فضا کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو شریعت کی نظر میں مجرم بنانے کے بجائے خود وہ شریعت کی نظر میں مجرم بن جاتے ہیں. اس لیے کہ ملامت کا وہ شخص مستحق نہیں ہے. شریعت کے نقطۂ نظر سے آپ نے ملامت کیا، آپ گنہگار ہو گئے. شریعت نے نکیر نہیں کیا، خاموش رہا شریعت، آپ نے نکیر کیا، آپ گنہگار ہو گئے. شریعت نے گری نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا، آپ نے گری نگاہ سے دیکھا، وہ گنہگار ہوئے. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ اگر مستحبات عمل کوئی کرتا ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو شریعت میں نئی ایجاد کا نام دے کر کے مسلم معاشرے کے ذہن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. تو وہ بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس لیے کہ انکار جب شریعت نے نہیں کیا، قرآن اور حدیث کسی مسئلے پر خاموش ہو گیا، تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں اس کا انکار کرنے والے، ہے کہ نہیں؟ اب آپ کہیے گا کہ یہ تو حضرت زبانی طور پر بول رہے ہیں. نہیں، زبانی طور پر نہیں بول رہے، بلکہ اس کا باضابطہ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں اصول بیان کیا. حوالہ دے دیتا ہوں، علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے رد در مختار میں اس کی وضاحت فرمائی، جلد 1 صفحہ نمبر 76 میں. اچھا، پھر ہم ایک ریفرنس کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا یجعل احدکم للشیطان شیئا من صلاتی یرا ان حقا علیہ الا ينصرف الا عن یمینہ لقد رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثیرا ينصرف عن یسارہ. بخاری شریف حدیث نمبر 852. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کو شیطان کا حصہ نہ بنائے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس پر واجب ہے کہ نماز پوری کرنے کے بعد دائیں طرف مڑ کر بیٹھے. ہماری مساجدوں میں کیا ہے، جب ہم نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر مساجد میں ائمہ دائیں طرف رک کر کے بیٹھتے ہیں. ہمارے شیخ یعنی جنہوں نے ہمیں بخاری شریف کا درس دیا ہے، دوران حدیث یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری رواج اس طرح عروج پا گئے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کیجئے تو لوگ شریعت کے نقطۂ نظر سے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. کہتے ہیں کہ ہر طرف رک کر کے بیٹھ سکتا ہے وہاں. اب ریفرنس یہی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لقد رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثیرا ينصرف عن یسارہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف رک کر کے بارہا بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں طرف بھی رک کر
کر کے امام بیٹھ سکتا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور بائیں طرف بھی رک کر کے امام بیٹھ سکتا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ مقتدی کی طرف کر کے بھی امام بیٹھ سکتا ہے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا خلاف ادب مانا جاتا ہے، کیونکہ پیٹھ جو ہے مقتدی کی طرف رہتا ہے اور چہرہ قبلہ کی طرف رہتا ہے، نماز مکمل ہو گئی نا اب، تو وہ تھوڑا خلاف ادب مانا جاتا ہے۔ لیکن تین طریقہ جو ہے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ تینوں طریقہ درست ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ دائیں طرف رک کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اگر بائیں طرف رک کر کے بیٹھ جائیں تو اس کو لوگ غلط سمجھنا شروع کر دیں گے، چونکہ رواج نہیں۔ جس چیز کو ہم رواج دیتے ہیں وہی ہمارے لیے دلیل بن جایا کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اپنے مسائل میں بیلنس بنانے کی ضرورت ہے، توازن بنانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو ملامت نہ کریں اگر کوئی مستحب کام چھوڑ دیا ہے، جیسے نماز کے بعد 3 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنی مساجدوں میں پڑھا جاتا ہے، بہترین عمل ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی بھول چوک ہو کر کے یا یوں ہی امام نے پابندی نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، تو اس کو ملامت نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر آپ ملامت کرو گے اور اتنی سی بات کو ایشو بنا کر کے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دو گے تو بجائے اس کو مجرم بنانے کے شریعت کی نظر میں آپ مجرم بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب شریعت ملامت نہیں کر رہی ہے تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ملامت کرنے والے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نشانی بنائی ہے اس کو، تو یہ ہماری بنائی ہوئی نشانی ہے، میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہماری بنائی ہوئی نشانی ہے، شریعت کی بنائی ہوئی نشانی نہیں ہے۔ شریعت کی بنائی ہوئی نشانی، سنیت کی نشانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے پیار کرنا، محبت کرنا، اللہ سے سچے دل سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان کی سنتوں کو پوری زندگی اپناتے رہنا اور شریعت کے احکام پر پابند رہنا، قرآن و حدیث، قیاس اور اجماع امت کی روشنی میں اپنے کیریکٹر کو اپلائی کرنا اور اسی کو ریپرزینٹ کرنا، یہی ہے سنیت۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں باعث عمل، باعث ثواب ہے، لیکن اس پہ اتنی شدت اختیار نہ کی جائے کہ اگر دوسرا نہ کرے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا اس کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کے نقطۂ نظر سے وہ خود شریعت کی نظر میں مجرم بن جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ واضح رہے کہ مستحب کے ترک پر نکیر کرنا شرعاً درست نہیں۔ بے شک جو حکم شریعت میں مستحب ہوتا ہے اس کے کرنے پر ثواب و اجر ہوتا ہے، لیکن اس کے کرنے کی اتنی تاکید نہیں ہوتی کہ اگر اس کو ترک کر دیا جائے تو اس پر تارک کو ملامت کی جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ اس کو کسی دوسرے طریقے پر تقسیم کرتا ہے تو وہ ہرگز قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور قابل نکیر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس پر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ اس کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ در مختار، رد المختار، جلد 1 صفحہ نمبر 123۔ تو اس پوری دلیل سے اور پورے ریفرنس سے ہم کو یہ بات اظہر من الشمس کے طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مستحبات کا حکم صرف اتنا ہے کہ اس کو کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر ملامت کا وہ شخص مستحق نہیں ہوگا، نہ نکیر کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو شریعت کے نقطۂ نظر سے وہ گنہگار ہوگا۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں قربانی نہیں ہوا ہے، اس حصے کو اس نے کسی کے گھر میں قربانی ہوا ہے اور یہ نقطۂ نظر دیکھ کر کے اس نے تقسیم نہیں کیا اس گھر میں، تو وہ گنہگار شریعت کی نظر میں نہیں ہوگا، نہ وہ مستحب کا چھوڑنے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، اب اس نے تقسیم نہیں کیا اس گھر میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گنہگار ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جس گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے بہتر یہی ہے، مستحق بھی یہی ہے کہ اسی گھر میں قربانی کا گوشت پہنچایا جائے۔ اگر اس تقسیم کو چھوڑ دیا جس گھر میں قربانی ہوئی ہے تو ملامت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ پوری بات ہے
رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو شریعت کے احکام کو سمجھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور انصاف کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.